اللہ رب ذوالجلال کی ذات بڑی نرالی ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کسی نظم میں، اگر کسی گیت میں شرکیہ الفاظ آ جائے تو اس گیت کو ایک مسلمان، ایک مومن گا نہیں سکتا۔ اگر مشرکانہ اس میں باتیں آ جائیں، ہاں تم پڑھ لو، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اگر پڑھتے ہو تو پڑھ لو، ہم کوئی منع نہیں کریں گے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اس کو اس طرح کی گیت گانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل پارلیمنٹ میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بحث چل رہی ہے کہ وندے ماترم کا یہ گیت، جی ہاں، اسے قومی ترانہ بنا دیا جائے، جبکہ 1911 میں رابندرناتھ ٹیگور صاحب جو نوبل انعام یافتہ شخصیت وہ اس کے حامل ہیں، انہوں نے نیشنل انڈین کانگریس کا ایک اجلاس 1911 میں منعقد ہوا تھا، اس میں جن گن من والی یہ قومی نظم انہوں نے گایا تھا، اور 24 جنوری 1950 کو یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ ہندوستان کا یہ ترانہ قومی ترانہ ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرات مفتیان اکرام نے تحقیق کیا، پورا پڑھا، اس میں صرف وطن کی محبت کو ذکر کیا گیا ہے، وطن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وطن کے احترام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس ترانے کے پڑھنے میں شرعاً کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، فتاوی موجود ہے۔ اگر آپ یہ قومی ترانہ جو 24 جنوری 1950 کو جو طے کیا گیا، اگر اسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی شرعاً ممانعت نہیں۔ لیکن یہ جو وندے ماترم والا گیت ہے، اس میں شرکیہ الفاظ ہیں۔ زمین، جی ہاں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ خالق ہو نہیں سکتی، یہ مالک نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس عقیدے کے سخت مخالف ہیں۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ گیت گاؤ، یہ لازمی طور پہ گیت گانا پڑے گا، تو سارے مسلمان یہی کہیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے ملک کے دستور میں شق 25 ہے اور شق 19 ہے، اس میں ہم کو اختیار دے دیا گیا، اگر کوئی چیز آپ کے مذہب سے ٹکراتی ہے آپ اسے اختیار نہ کریں۔ اب یہ جو گیت ہے یہ ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے، تو اس وجہ سے اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دستور نے ہم کو اجازت دی ہے۔ اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ ہمارے اکابر علماء، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا جب زوروں پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس گیت کو لازم بنایا جائے، قومی ترانہ بنایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں، اس وجہ سے یہ تم پڑھ لینا لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے۔ ایک مسلمان اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، لہ الملک ولہ الحمد کا ہے، وہو علی کل شیء قدیر کا ہے، اس لیے اس گیت کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو، بڑی ہمت کے ساتھ اس بات کو پہنچایا تھا، اور آج بھی ہمارے جو اکابر علماء ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی زبان میں قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اور شد و مد کے ساتھ
یہ بات ان تک پہنچا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی طور پر اس گیت کو قومی ترانہ بنایا جائے، تو ان کو صاف الفاظ میں، صریح الفاظ میں جواب دے دیا کہ کسی بھی صورت میں اس کو قومی ترانہ بنایا نہیں جا سکتا، اور آپ ہم پر تھوپ نہیں سکتے۔ ہم اور آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ کر یہاں سے جائیں، اور ہمارے ایک ایک بھائی کو، ایک ایک بہن کو، ایک ایک ماں کو، ایک ایک بیٹی کو جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بعض احباب غیر غلط حرکتیں کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پریشانیاں ہیں۔ ارے سب چلتا ہے، کر لیں، شراب پی لیں، چلتا ہے، زنا کر لیں، چلتا ہے۔ یہ چلنے کی بات نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں حرام ہیں، جو چیزیں مشرکانہ ہیں وہ مشرکانہ ہیں، وہاں کوئی نو ایڈجسٹمنٹ۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے ہم مسلیان کرناٹک بھی، مسلمانان کرناٹک بھی، مسلیان جامع مسجد بھی صریح الفاظ میں حکومت وقت کو اور اسی طرح جو احباب بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہیں گے پوری صراحت کے ساتھ کہ یہ ترانہ اس میں شرکی الفاظ ہیں، اس وجہ سے یہ قومی ترانہ بن نہیں سکتا۔ یہ قومی ترانہ جو ہمارے ملک کا ہے، جن گن من، تو اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے اور ہمارے ملک سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے، اس میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کے لیے ہم عزت بھی دیں گے اور اس ترانے کو ادب و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے۔ ہاں، اس میں شریعت روکتی نہیں، منع نہیں کرتی، لیکن آپ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر کے ہم کو ڈرا دیں گے اور ہم پہ مسلط کریں گے۔ قسم ہے میرے اللہ کی، ڈریں گے اللہ سے اور اسی کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار۔ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں، ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم ڈرنے والے ہرگز 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 نہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مرتے دم تک وحدانیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشرکانہ اعمال سے اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق اور ہمت و جوامردی ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔